انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے، اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے، اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے۔ یاد رکھنا خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا، جب آمنہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا، ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اللہ اکبر، نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا۔ پتا چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے، خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر، میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں اللہ اکبر، میری آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی، لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں، خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پیاز کہ کتنی کھا کے ہضم کر گئے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے، جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی، اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، مگر واللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے، مالک کو مولا نے فرمایا ہے، مالک کے حبیب نے فرمایا ہے، غیب دا نبی نے فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، اس ذات نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے اپنی طبیعت کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا، بلکہ ان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول فرما رہے ہیں، وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں، وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تھوڑا یہاں تصور کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سیلفش تو ہو جائے، کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں، ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، اپنے
من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض. اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ, اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ. اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ, اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ. لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بھی بن سکی, یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی. کتنی بھولی ہے میری قوم. میری قوم کے جوانوں, تھوڑا تصور کرو, تھوڑا غور کرو. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, یعنی عورت نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا, عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے, اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اور جو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں, ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جو ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں, اللہ اکبر. آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے, اللہ اللہ, جس کے اندر گندے مناظر جتنے زیادہ ہوتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں, آئے عاشقان رسول, ابھی یہاں اگر کوئی مقرر کہہ دے قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا, میدان محشر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا, تو پوری مجلس ناروں سے گونج جائے گی. لیکن ایک سوال کرتا ہوں, کیا ہمت لائے ہو آپ دنیا کے اندر جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو, جن آنکھوں سے رات کے 3 بجے تک گدوں پر لیٹ کر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہے ہو, انہی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھو گے, انہی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرو گے, اور کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر. شرم نہیں آتی؟ سوچتے نہیں؟ یاد رکھنا, خدا بند قدوس کی غیرت کا یہ عالم ہے. جن آنکھوں نے پاپ دیکھا ہوگا, خدا ان آنکھوں کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے رسول اللہ کے دیدار کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں نہیں, حضور سرکار نظمی نے کہا تھا, اللہ اللہ, نظمی مہروی نے کہا تھا, اللہ اکبر, کہتے ہیں ان کا سامنا میں کس طرح کروں گا, ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا میں, ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا میں. دل اڑا سا جاتا ہے, سن سن سنن میرا. اللہ اکبر. اتنے قریب سے حضور کی زیارت ہوگی, اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا, ظالم منافق, تو پاپ کی مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے, نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے. اللہ اکبر. عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا, شراب کے پیالے اڈیلتا تھا منہ میں, اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں نہیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا, جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی, وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا, وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. لیکن آج یہ بہت لمبی بات کرنے کی بجائے, گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا کی وجہ سے. اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں, یہ خوف خدا کہیں سے حاصل کرنے کی چیز نہیں. اللہ کا خوف آتا کیسے ہے؟ اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے؟ دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں, قرآن کہتا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں. مطلب یہ ہے, اب دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے, دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے, دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے. تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ علم دین کی برکت سے. علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. اور یاد رکھنا, جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں, وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا. عالم سچا وہ ہے, بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی, بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے. دیکھو, پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں. ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا, مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے. اشرف علی کے پاس علم تھا, پڑھا لکھا تھا, مگر اللہ کا خوف نہیں تھا, تو نبی بھی گستاخی کر گیا. اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی, تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے, اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے
کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی۔ سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہونا لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے۔ اللہ اکبر، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جواب دیں جواب دیں۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی۔ یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے، جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہاں تک لکھا گیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، علماء کی توہین نہ کرو، علم کی توہین نہ کرو، علم کی طرف آؤ، علم سے کوسوں دور ہو۔ یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو، اللہ اللہ، یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے۔ جب تک کہ مدارس زندہ ہیں اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو، 1000 کی چڑھا دو، 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو، تعلیم کے نام پہ دے دو۔ کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو، کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو۔ یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، علم کے اصل حقدار تم ہو، علم تمہاری میراث ہے، حکمت تمہاری میراث ہے۔ لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے، غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے، اب ہمیں پالے، وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے، وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو، اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو۔ ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔
بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے، اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ کی معرفت عطا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مزدوری پہ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے، جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو، اللہ اکبر، جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ، اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو بہت کچھ وہ کر سکتی ہے۔ دستار بندی کا موقع ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی اور آپ سب کی خاص توجہ۔ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑا سا وقت آتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، لیکن اگر ہم ہمت سے کام لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمارا بچہ قیامت تک ہمارے نام کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا، شاید ہی کوئی سنی کا بچہ ہو جس کے کانوں میں سلطان الاولیاء، شیخ المشائخ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ ہو۔ جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، اللہ اکبر، چھوٹی سی عمر ہے، ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور آپ یتیم ہو گئے، تو جانتے ہیں کیا ہے حالات یہ تھے، گھر میں فاقہ رہتا تھا، گھر میں کئی کئی دن تک کھانے کو نہیں رہتا تھا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میری امی جو رابعۃ العصر تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج فاقہ ہے، میری ماں یہ نہیں کہتی تھی، دیکھو بچوں کی تربیت مائیں کیسے کرتی تھی، میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ آج فاقہ ہے، بلکہ میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا آج گھر میں فاقہ کرنا ہوگا، بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رس کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، مطلب فاقہ کرنا ہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج فاقہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا جو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب قدوری تک کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی، تمہاری دستار کرنی ہوگی، اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا، اب تمہاری دستار کرنی ہوگی۔ استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا؟ تو کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی۔ گھر گئے اور جا کے کہا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی۔ تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار؟ امی فلاں دن ہوگی۔ تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا، اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، تو میں ایک کام کروں گی دن میں اپنا جو کام کرتی ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی اور پھر جو ہے استاد سے ٹائم لے لو۔ جب استاد نے یہ سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر لے، علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات بھر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر پہ باندھی گئی تو جب دستار بندھ رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے، وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائے ماؤں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے، مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے، آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے، آج کی مائیں تو زیورات کی شوقین ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماؤں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سورے گی، خدا کی عزت کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک، اللہ اکبر، مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی
में वतन भी छोड़ दे, खुदा की मोहब्बत में घर भी छोड़ दे, खुदा की मोहब्बत में तपते हुए रेगिस्तान पे आ जाए। अली असगर जैसा 6 महीने का लाल लुटा दे, अली अकबर जैसा 18 साल का जवान लुटा दे, पूरा के पूरा कंबा लुटा करके, पूरा कंबा लुटा करके आखिरी में सर सजदे में रखकर यार से कहे आप बता के तू राजी है या नहीं। ऐसी कुर्बानी देने वाला पुश्ते जमीन ने और चश्मे फलक ने नहीं देखा। दुनिया हैरान है, लेकिन जब दुनिया हुसैन आजम को देख के हैरान होती है तो कहीं से आवाज आती है हुसैन ऐसे न होते अगर उनको फातिमा जैसी मां की तरबियत नसीब ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आले रसूल औलादे गौसे आजम। माँ किसी को हुसैन बनाती है शहीद करबला, माँ किसी को गौसे आजम बनाती है, माँ किसी को गरीब नवाज बनाती है, माँ किसी को महबूब इलाही बनाती है, माँ किसी को फरीदुद्दीन गंडे शिकर बनाती है। ये माओ का किरदार है। माँ किसी को सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी बनाती है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माओ का किरदार है। अल्लाह अल्लाह, किसी कहने वाले ने कहा था आज भी हो सकता है ईसा सा बेटा पैदा, लेकिन मैं इसमें थोड़ी तरमीम करता हूँ। हम नबी की मिसलियत के कायल नहीं है, इसलिए कहता हूँ आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा। माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह। अगर आज भी माँ की गोद मिस्ले मरियम हो जाए तो लोग ईसा तो नहीं बल्कि परतवे ईसा बनकर पैदा होंगे। आज भी माँ की गोद अगर सज्जदा फातिमा का किरदार ले ले, फातिमा तो ज़हरा का कैरेक्टर ले ले, इंशाअल्लाह लोग गुलामे हुसैन बनकर जरूर पैदा होंगे। तो अर्ज ये कर रहा था, इल्म की वजह से खौफ खुदा पैदा होता है, और जब खौफ खुदा होगा तो इंशाअल्लाह गुनाहों से छुटकारा मिलेगा। इल्म को आम करना होगा, इल्म को आगे बढ़ाना होगा, जहालत की वादियों से निकलना होगा। अगर दुनिया की दूसरी कौमों के सामने कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना है, इल्म को आम करना होगा, इल्म के रास्ते पर चलना होगा। याद रखो, हजारों साल के तस्बीह करने वाले, हजारों साल के सजदा करने वाले फरिश्ते अगर किसी आदम के सामने झुके हैं तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर झुके हैं, वरना आदम अलैहिस्सलाम ने तो उस वक्त तक एक मर्तबा भी सजदा नहीं किया था। जिसने खुद एक बार भी सजदा न किया हो, अगर वो मसजूद बन रहा है मलाइका का, तो वजह क्या है? कुरान कहता है वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अन्बिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाहु अकबर। इल्म आदम के सामने फरिश्तों ने सर झुका करके ये बता दिया था अगर कौमों को कदमों में झुकाना है तो उनसे ज्यादा आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा।